شفیع جان صاحب، اب بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے میں جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ریلیف نہیں ملا. اب تحریک انصاف کی فردر کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس بنانے کا اعلان تو کیا تھا، اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی ایسی اسٹرانگ کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے. میں خود کمرہ عدالت میں موجود تھا سماعت کے دوران. ہماری طرف سے سلمان راجہ صاحب نے، سلمان صفدر صاحب نے، کوسا صاحب نے اور بابر روان صاحب نے کافی مدلل دلائل دیے، اور اس کے بعد جو ہے حکومت کے جو وکیل تھے ان کی پوائنٹ آف ویو کو سنا گیا، اور جج بھی کافی پازیٹیو تھے. ان کے جو کمنٹس تھے دوران سماعت کافی پازیٹیو تھے. لیکن آدھے گھنٹے کا بریک لیا گیا، اور آدھے گھنٹے کے بریک کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا وہ مایوس کن تھا. اس درخواست میں ہم نے 3 چیزوں کا کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، ان کے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ، فیملی کے زیر نگرانی. لیکن تینوں چیزوں کو ٹنگ ڈاؤن کیا گیا. ہم اس فیصلے کے خلاف اب درخواست دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب درخواست دینے کے بعد اس پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے کچھ حاصل کر لے گی. جہاں تک عدالتی نظام کی بات ہے سلمان صاحب، تو ہم کافی عرصے سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہو تو وہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف جو بھی پٹیشن ہو وہ لگائی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اور امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے. جہاں تحریک انصاف قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے اپنے لیے کچھ آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، صحت کے حوالے سے ہو یا ملاقات کے حوالے سے ہو، تو نہ وہ کہ درخواستوں کو سنا جاتا ہے، نہ لگایا جاتا ہے. 16 سے زیادہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے ملاقات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. 12 سے زیادہ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. ایک ایسی پٹیشن پہ ہے جس پہ 200 پارلیمنٹیرینز کے سائن ہے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، لیکن نہیں سنا جا رہا. اب یہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے، جب سہیل آفریدی صاحب کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے، کیونکہ ان کے پاس اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا، اس آرڈر کے مطابق ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونی تھی. لیکن بدقسمتی سے جیل سپرڈنٹ جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ نہ وہ قانون کو مانتا ہے، نہ آئین کو مانتا ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو مانتا ہے. تو اس آرڈر کے خلاف جب ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے تو وہ بھی ہمارا نہیں لگایا جا رہا. پھر ہم نے چیف جسٹس آف اسلام آباد سے ملنا چاہا، وہ ملاقات کرنے سے گریزا ہے. پھر اوپن کورٹ میں آفریدی صاحب جب روسٹم پہ گئے، ان کو سلام کیا تو جج نے سلام کا جواب دیے بغیر چیمبر میں چلے گئے. تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پہ عدالتوں کے راستے بند کیے جا رہے ہیں. جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں 3 سے 4 میٹنگز اس پہ ہو چکی ہیں. عمران خان رہائی امن فورس، اس کا سٹرکچر ڈسکس ہو چکا ہے. عید کے بعد اس کی لانچنگ ہے، اس کے بعد ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا. لاکھوں نوجوان اس پہ اس کی ممبرشپ کریں گے پورے پاکستان سے. لاکھوں نوجوانوں پہ یہ مشتمل ہوگا، اور یہ غیر سیاسی ہوگا. ان کا صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی. سلمان صاحب، ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو رہائی فورس بنائی جا رہی ہے، یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں بنائی جا رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے. عمران خان صاحب نے خود یہ ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی ہے. اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے میس موبلائزیشن کی، پنجاب ہو، سندھ ہو یا خیبر پختونخوا ہو، تو اسی تناظر میں رہائی فورس کا اعلان کیا گیا، میں نے جس کو اسی سہیل آفریدی سے صاحب لیڈ ریلیٹ کریں یہ گے. سوال کرنا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے، ایک آپ نے اسٹریٹ موبلٹی ڈیولپ کی تھی رمضان سے پہلے، ادھر پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، کے پی کے میں ہو، چاہے اس کے بھی آزاد کشمیر باقی ہے، بلوچستان باقی ہے، گلگت بلتستان میں ابھی تک آپ لوگوں نے اس موومنٹ کا آغاز نہیں کیا. تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جائے ابھی بھی کہ جو رہائی فورس ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ حکومت کے خلاف کوئی بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے رمضان کے بعد، عید کے بعد؟ دیکھیے، یہ چیز ہم ذہن نشین کر چکے ہیں، اور ہم نے فیصلہ بھی اپنے ساتھ کر چکے ہیں کہ اب بات سڑکوں سے ہی بنے گی. سڑک گرم کرنے پڑے گی تو ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جہاں تک رہائی فورس کی بات ہے تو رہائی فورس جو ہوگا، جو بھی ان کو پلان دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، یہ اس پلان میں، اس آبجیکٹو میں، یہ صف اول میں ہوں گی. ان کا کوئی سیاسی باقی کوئی ایکٹیویٹی سے تحریک انصاف کی کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ آئی ایس ایف ہے، انصاف یوتھ ونگ ہے، دیگر ہمارے ونگز ہیں، مدر باڈی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کے ساتھ ساتھ، عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ساتھ باقی دیگر سیاسی چیزیں بھی دیکھتی ہے، جلسہ جلوس بھی دیکھتی ہے، ان کی اور سیاسی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہیں. جو رہائی فورس بنائی جا رہی ہے، ان کے صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہماری مرکزی قیادت جو ہے اور صوبائی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کچھ آپشن پہ زیر غور ہے اس وقت، کچھ چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے.
کیونکہ یہ ورکرز بھی اب یہ چاہتا ہے اور عام پاکستانی بھی اب یہ چاہتا ہے، کیونکہ 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے۔ اب عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو۔ اچھا، پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کو فیل کر رہی ہے کہ ایک تو اندرونی اختلافات ہیں، دوسرا عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ وکیلوں سے بھی زیادہ خوش نہیں ہیں، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا 10,000 کارکنوں کا اڈیالہ جیل پہنچنے کا کہہ چکی ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں، مگر پلیز ریئلسٹک اپروچ تو یہ ہے 200 یا 300 سے زیادہ لوگ آتے بھی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اسٹریٹ پاور کم ہو گئی ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ کیونکہ یہ سارے چیلنجز تو ہیں نا آپ کی ان تمام کالوں کے باوجود۔ سلمان صاحب، سب سے بڑی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت پورے پاکستان میں، اور یہ واحد نیشنل پارٹی ہے جو کہ ہر قصبے میں پائی جاتی ہے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپریزنٹیشن ہے۔ جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی ایشوز رہتے ہیں، گروپنگ بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیگر پارٹیوں میں بھی گروپنگ ہے، لیکن جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی گروپنگ ہوتی ہے اور مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو مختلف رہنماؤں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے صف میں اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، اور جو فیصلہ لیا جاتا ہے تمام لوگ اس کو آنرشپ لیتے ہیں۔ جہاں تک وکیلوں کی بات ہے تو وکیلوں کو بالکل عمران خان صاحب کے کیسز کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بڑی کی پوزیشنز دی گئی ہیں وکیلوں کو۔ اس وقت چیئرمین جو ہے وہ بھی وکیل ہے، بیرسٹر گور صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب ہے تو وہ بھی وکیل ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ میں بھی وکیلوں کو ٹکٹس دی گئی، ایم این ایز کے ٹکٹس دیے گئے، ایم پی ایس کے ٹکٹس دیے گئے۔ تو وکیلوں کا بھی اب رول بنتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو فالو کر بھی رہے ہیں، لیکن مور ایکٹیولی فالو کرے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز پچھلے کئی عرصے سے لگ نہیں رہے، اور جب لگ نہیں رہے تو اس پہ کوئی آگے اس پہ کوئی پروسیس بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک اکثر جب لگ بھی جاتا ہے تو تاریخ بدل دی جاتی ہے، تو ٹھیک تمام تر چیزوں کو وکیلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک